ابن جوزی کہتے ہیں لوگوں یہاں پہ جو اتقا کا لفظ آیا ہے یہ اتقا اور کسی کو نہیں کہا گیا. اے علامہ ابن جوزی کس کو کہا گیا ہے؟ کہا یہ جو رب بار بار اعلان کرتا ہے جس کو متقی پرہیزگار کہتا ہے وہ سارے صحابہ میں سے چن کے ایک کو کہتا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا لوگوں سنو جس کو رب کا کہتا ہے وہ صدیق اکبر ہی تو ہے. وہی تو صدیق اکبر ہے. اچھا حضور ایک بات یہاں پہ میں اور آپ سے شیئر کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک، اور ارشاد پاک بھی ایسا ارشاد پاک ہے کہ جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے. بول لیں امام بخاری کے بارے میں ایک بات آپ کو نہ بتا دوں. یہ وہ امام بخاری ہیں کہ جن کو اللہ رب ذوالجلال نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جب مشکل پیش آ جاتی نا، حدیث کا یقین نہیں ہوتا کہ حضور کی حدیث ہے یا نہیں ہے، کہتے ہیں میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا، ادھر حضور کرم فرماتے اپنا دیدار کراتے، میں حضور سے پوچھتا ادھر حدیث لکھ دیا کرتا تھا. یار ڈیلے نہیں پڑ گئے آپ پر کھل کر بول. اچھا اور یہ امام بخاری ہے نا، امام بخاری کی اب میں زیادہ بات نہیں لیکن ایک شارٹ کٹ آپ سے بات اور عرض کر لوں. امام بخاری کو رب نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ اپنے جس علاقے میں رہتے تھے نا، آپ اپنے جس علاقے میں رہتے تھے وہاں لوگ مخالف ہو گئے، اور یہ ہوتا ہے جہاں پہ بندہ سچ بولے لوگ مخالف ہو ہی جاتے ہیں. تو امام بخاری سچ بولتے تھے، لوگ مخالف ہو گئے. جب لوگ مخالف ہوئے نا تو امام بخاری نے اپنی کتابیں لیں اور لے کے چل پڑے. جب جانے لگے تو پوچھا ذرا وہاں سے پتہ تو کروں نا وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو آپ کے کانوں میں آواز پڑی، وہ کہتے تھے ابھی بخاری آنے والا ہے، وہ یہاں پہ آئے گا سچ کہے گا. آئے گا وہ سچ کہے گا. اب جب سچ کہے گا تو روکو. بھائی بات آپ کو نہیں نہ سمجھ آئی. اچھا وہ چلتے گئے، اور جب آپ کا وصال ہوا نا حضور، آپ کو جب قبر کے اندر دفن کیا گیا تو آپ کی قبر پہ جب مٹی ڈالی جاتی نا، ادھر وہ مٹی لے کے قبر پہ ڈالتے، وہ مٹی کستوری بن جایا کرتی. ہائے 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 ہائے. جب قبر پہ مٹی ڈالی جاتی وہ مٹی کستوری بنتی چلی جاتی. اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی قبر پہ جتنی مٹی ڈالی گئی اتنی مٹی ڈالی گئی کہ وہ ساری کی ساری خوشبو بن گئی. اب لوگ کیا کرتے جب بیماری لگتی نا اس مٹی کو اٹھا کے لاتے. کہا مٹی کو اٹھا کے لاتے. میں نے کہا مولانا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ ادھر مٹی بندے کو شفا دیتی ہے، اگر اللہ کے ولی کے جسم سے نہیں اس کی رہنے والی جگہ سے لگی ہوئی مٹی خوشبو بن سکتی ہے تو جس صدیق کو میرے نبی نے اپنے پہلو میں رکھا ہے اس صدیق کا نام آئے تو شفا بن جایا کرتی. اچھا اور حضور اسی روایت کو امام مسلم بن حجاج قشیری اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل کرتے ہیں. بول ذرا کھل کے بولیں. اور یہ امام مسلم پتہ ہے کون ہے؟ ان کی بھی آپ کو ایک بات محبت کی بتا دوں. امام مسلم ایک حضور کی حدیث تلاش کرنے لگے نا، رات شروع ہوئے نا جو ہی تلاش کرنے لگے. آج تو یہ ہوتا ہے نا 1 گھنٹہ لگ جائے نا ذرا تو لوگ تھک جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے. یہ تھوڑی دلیل ہے بادشاہ. میں اسے واسطے ہی آقا ذرا چیک تک آنا. اچھا حضور وہ امام مسلم نے رات جو ہی ہوئی نا تو آپ نے حدیث شروع ڈھونڈنے کے لیے، ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے کتابیں کھولنا شروع کی. ایک کتاب، دوسری کتاب، تیسری کتاب. یہ جو کھولتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے یہ کتنا مشکل ہوتا ہے.
باقی تو جو لگائے نا دوڑا، اس کو کیا پریشانی ہے؟ ایک ادھر سے لیا، ایک ادھر سے لیا، ادھر مارا شیر، ادھر مارا شیر، گیا، اس کو کیا مشکل؟ لیکن جس نے سنانی ہو نا نبی کی حدیث، اسی کو پتہ ہوتا ہے راتیں کتنی گزر جایا کرتی ہیں، کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ امام مسلم آپ حدیث ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، آپ کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا تھا، کھجوروں کا ٹوکرا، ادھر آپ حدیث ڈھونڈتے، ادھر ایک ایک کھجور کھاتے، ادھر حدیث ڈھونڈتے، ادھر کھجور کھاتے گئے۔ ہائے ہائے، نبی کی حدیث میں اتنا گم ہو گئے، اتنا مستغرق ہو گئے، اتنا منہمک ہو گئے کہ وہ ٹوکرا ختم ہو گیا، خبر ہی نہیں ہوئی کب ختم ہوا تھا، رات گزر گئی۔ اور اتنی یہ جو کھجوریں تھی نا، حضور کی حدیث میں اتنا گم ہو گئے تھے کہ وہ ٹوکرا آپ نے کھا لیا، اور جب ظاہر ہے آپ نے اتنی کھائیں کھجوریں، انہوں نے اب اپنا کام تو دکھانا تھا نا، اسی وجہ سے آپ کو پھر پیٹ کی تکلیف ہوئی اور اسی وجہ سے آپ کا وصال ہوا۔ وہ امام مسلم، آپ فرماتے ہیں مجھے 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، میں نے ان 10 لاکھ میں سے چن چن کے، بولا یار، ان میں سے چن چن کے پھر حدیثیں میں نے چن چن کے نا ان حدیثوں کو چنا اور چن کے۔ حضور یہاں پہ ایک بات، اس کو میں روک پہلے ایک اور بات عرض کر دوں۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور امام طبرانی نے اپنی موجم کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے نا، کہ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حب ابی بکر، بولیں ذرا پیار بھائی، ہم جو ہے نا حضرت علی کا بھی ذکر کرنا جانتے ہیں، حضرت ابو بکر کا بھی ذکر کرنا جانتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم علی کا، جب علی کی محفل ہوگی نا تو پھر علی کی بات بھی کریں گے بڑی شان سے۔ لیکن آج چونکہ ذکر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے نا، تو پھر سنیں کہ آپ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حب ابی بکر وشکرہ واجب علی امتی۔ حضور توجہ کریں، میں جملہ اس کا ترجمہ کر دوں۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کے ساتھ محبت اور اس کا شکر ادا کرنا میری امت پہ واجب ہے آپ کی توجہ؟ کہا حضرت ابو بکر سے محبت اور اس کا شکر ادا کرنا میری امت پہ واجب ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا مجھ پہ احسان جو کیا ہے، مجھ پہ احسان کیا ہے، باقی ساری کائنات کے لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں محمد نے چکا دیا ہے، لیکن میں ساری کائنات کا مالک ہونے کے اعتبار سے اپنی کوشش کر چکا، ساری کوشش کرنے کے باوجود آج تک ابو بکر کا احسان نہیں چکا تو سنو، آج میں نہیں بدلہ دے سکا، قیامت والے روز اللہ اس کا بدلہ عطا کرے گا، فرمایا تم اس کا شکر ادا کرتے رہو، جب اللہ اس کا بدلہ عطا کرے گا تو اس کی غلامی میں تمہیں کھڑا کرتا ہے۔ اچھا، وہی روایت امام بخاری نے نقل کیا، اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے اس کو نقل کیا کہ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، بولیں بھئی میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ ایک بار پیار سے درود شریف پڑھ لیں ذرا۔ حضور توجہ کیجئے گا، جو علماء پیچھے تشریف فرما ان سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں گے، پھر وہ جو سلسلہ منقطع ہوتا ہے ساری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ آپ میری طرف توجہ کیجئے گا، حضور علیہ السلام کا ارشاد آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، بولیں ذرا پیار سے کہہ دیں، پھر کہہ دیں، علی کے بیٹے کا ذکر سننی جمعہ نا مزہ تو نہیں آتا نا، علی کا بیٹا ہے، اور ماں نے وصیت کی بیٹا تو بھی علی کا بیٹا ہے، حسین بھی علی کا بیٹا ہے،
اب حضور توجہ کیجئے گا، کہا تو بھی علی کا بیٹا ہے، حسین بھی علی کا بیٹا ہے، لیکن میں تجھے وصیت کرتی ہوں کہ تو نے کبھی بھی زندگی میں اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہیں غلام کہنا۔ اور ساری زندگی گزر گئی، کسی لمحے پہ کسی موقع پہ محمد بن حنفیہ نے اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہیں کہا، جب بھی کہا تو حسین کا غلام بن کے دکھایا۔ اچھا، وہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جناب مولائے کائنات حضرت علی سے پوچھا، بولیں ذرا بولیں، آپ سنیں محبت کا کتنا محبت کا وہ انداز ہے، کیسی وہ کیفیت ہے۔ وہ کہتے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے ابا سے کہا ایو خیر الناس بعد رسول اللہ، آپ یہ تو بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون؟ علی کا فیصلہ ہے، علی کا فیصلہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا رسول کریم کے بعد کون سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں قال ابو بکر، نہ سنیوں کی طرح کون ہے یار ذرا جی ہوئے، قال ابو بکر، کہتے ہیں حضرت علی نے کہا تھا سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا۔ قلت ثم من، کہا کہ ابو بکر کے بعد پھر کس کا نمبر ہے؟ تو قلت ثم من، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر کون؟ قال عمر۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، علی کا فیصلہ ہے، مولا کا فیصلہ ہے، ساری کائنات کے مشکل کشا کا فیصلہ ہے۔ کہا لوگوں سنو، مجھ سے محبت تب ہوگی جب میرے عقیدے کو اپناؤ گے، ہاتھ جوڑے اے مولا کائنات، تیرے بغیر ہماری مشکلیں حل نہیں ہوتی، بتا تو صحیح کہ کون سی مشکل ہے؟ کیا مشکل یہ ہے لوگ کہیں گے کہ ابو بکر کا ہے، ادھر کہیں گے علی کا ہے، رولا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں جی حضور کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ ایک کہتا ہے ابو بکر نے پڑھایا تھا، دوسرا کہتا ہے علی نے پڑھایا تھا۔ میں نے کہا نہ ابو بکر نے پڑھایا تھا، نہ علی نے پڑھایا تھا۔ آیا کیوں؟ کہا بھائی اس کی ایک تو وجہ میں جو سمجھتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جب نبی سامنے ہو تو کس کی جرت ہے امامت کرے؟ آئے آئے۔ اچھا علی سے کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا قلت ثم من، کہتے ہیں اچھا یہاں پہ روک کے ایک جملہ یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں خشیت ان یقول عثمان، کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں نے سوچا ابھی یہ عثمان کا نام لے دیں گے، میں نے ترتیب بدلی، پہلے پوچھ رہے تھے نا کون کون کون، تو اب ترتیب بدلی، کہتے ہیں میں ڈر گیا نا کہ کہیں عثمان کا نہ کہہ دیں، تو میں نے کہا کہ ثم قلت، میں نے پھر کہا کہ انت ثم انت، کہ اس کے بعد پھر آپ کا نمبر ہے؟ تو علی پاک نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، اے بیٹے ترتیب کو رد و بدل نہ کر، پہلا ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا میں۔ وہ کہتے ہیں اب جب کہتے ہیں نا میں نے یہ کہا نا کہ تیسرا نمبر آپ کا ہے، تو حضرت عثمان غنی کا نام لینے کے بجائے کہا آپ کا، تو حضرت علی چاہتے تو کہہ دیتے، لیکن فرمایا نہ، میں نے سنیوں کے عقیدوں پہ دلیل نہیں لگانی۔ اچھا حضور یہاں پہ ایک بات حضرت عمر بن عاص کی بھی آپ کو کر دوں کہ حضرت عمر بن عاص کو حضور علیہ السلام نے ایک قافلے پہ بھیجا لڑائی کے لیے۔ جب آپ گئے تو آپ کے جو ساتھی تھے وہ کم پڑے، تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ تھوڑے اور بھیج دیں، تو حضور علیہ السلام نے ایک اور کمک بھیجی، اس میں حضرت ابو بکر کو بھی بھیج دیا، عمر پاک کو بھی بھیج دیا۔ ہائے ہائے، اب حضور توجہ کیجئے گا، اس قافلے کی نگرانی اور اس قافلے کی سربراہی اور سرپرستی حضرت عمر بن عاص کر رہے تھے۔ آپ اس قافلے میں جب حضرت ابو بکر اور عمر کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ لڑائی ختم ہوئی، واپس پلٹ کے آ گئے، جب واپس پلٹ کے آئے نا تو اب سوال کرتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیکا، اب حضور یہ بخاری کے اندر بھی موجود، مسلم کے اندر بھی موجود، ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود، مشکات کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور بھی بہت سارے محدثین نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں احب الیکا، دل کے اندر خیال تھا نا میری سربراہی میں جب میری سرپرستی میں ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے، تو اب ذرا حضور سے مسئلہ حل نہ کرواؤں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احب الیکا، آپ کی بارگاہ میں کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال عائشہ، بول دیں ذرا پیار سے۔ حضور ہم اتنا تو پوچھنے کا حق رکھتے ہیں نا، علی نے خیبر کو فتح کیا تھا، ہاتھ میں علم کو لیا تھا، اس علم پہ چادر کس کی تھی؟ نا حضور بولیں تو صحیح نا، علی نے اپنے علم پہ چادر ام المؤمنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق، اب حضور توجہ کیجئے گا، ان کی چادر کو علم پہ لیا، بلند کیا، اے علی یہ کیا ہے؟ کہا ساری کائنات کو بتانا چاہتا ہوں، جس کی چادر کو علی بلند کرے اب کسی کی جرات نہیں اس کو نیچے کر سکے۔ بھئی جملہ آپ کو سمجھ آیا؟ تو پھر جملہ میں دہرانے لگا ہوں، یارو جس کی عزت کا پہرا علی دیتا ہے، جس کی عزت کو بلند علی کرتا ہے، وہ علی ساری کائنات کو یہی تو پیغام دیتا ہے۔ عائشہ وہ ہے جس کو رب نے مقام عطا کیا ہے، علی نے اس کو سر جھکا کے مان لیا ہے، علی نے اس کو سر جھکا کے مان لیا۔ اب حضرت عمر بن عاص عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احب الیکا، آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال عائشہ، بول دیں ذرا پیار سے، مجھے عائشہ سے زیادہ، مجھے وہ عائشہ سب سے بہتر ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب وہ کہتے ہیں قلت من الرجال، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ذرا مردوں کی وضاحت کر دیں، مردوں کی ذرا وضاحت کر دیں۔ حضور نے فرمایا قال ابوہما، ان کے ابا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ وہ کہتے ہیں قلت ثم من، میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ ثم عمر، بولے نا یار، ثم عمر۔ اچھا حضور یہاں پہ ایک اور بات عرض کر دوں، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا میں نے پھر کہا قلت ثم من، تو حضور نے فرمایا قال ثم عثمان۔ اب حضور اگلا جملہ سمجھنے والا ہے، وہ کہتے ہیں فسکت فخاف ان یجعلنی فی آخرہم، کہتے ہیں میں ڈر گیا اور خاموش ہو گیا، چپ کر گیا، کہیں ایسا نہ ہو مجھے آخر میں کر دیں۔ بھئی آپ نے یہ جملہ سمجھا؟ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر، کہا اس کے بعد، کہا عمر، کہا پھر، کہا عثمان۔ اب کہتے ہیں میں ڈر گیا، خاموش ہو گیا، چپ کر گیا، اور چپ کر گیا کیوں؟ کہا ان یجعلنی فی آخرہم، کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور مجھے آخر میں کر دیں۔ میں نے ہاتھ جوڑے، عمر بن عاص کیا ہو گیا ہے؟ مقام اللہ نے دینا ہے، مرتبہ اللہ نے دینا ہے، یہاں ڈرتے ہو؟ فرمایا ساری کائنات کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات والوں، رب اگرچہ مالک ہے، اگرچہ خالق ہے، لیکن اس نے اختیار اپنے محبوب کے ہاتھوں میں رکھ دیا ہے۔ اب جس کو جی چاہتا ہے پہلا دے دیتے ہیں، جس کو جی چاہتا ہے آخری